बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, हमारा दुरूस इल्म मीरास में 11वां दर्स है और इसमें हम ज़वील फ़ुरूज़ के 10वें फ़र्द उख्त अली के बारे में बयान करेंगे और इनके अहवाल को ज़िक्र करेंगे। इससे पहले के दुरूस में हमने ये बात ज़िक्र की है कि वरसा की 3 किस्में हैं, एक ज़वील फ़ुरूज़, दूसरा असबात और तीसरा ज़वील अरहम। सबसे पहले हमने ज़वील फ़ुरूज़ के बारे में बात शुरू की है। ज़वील फ़ुरूज़ उनको कहते हैं जिनके हिस्स कुरान सुन्नत और इजमा से मुतय्यन हो। इनकी तादाद कुल 12 है, जिनकी तरतीबी तालीमी ये है: अब, जद्द सही, अख खैफ़ी, उख्त खैफ़ी, ज़ौज, ज़ौजा, बिन्त, बिन्त लिबन, उख्त आइनी, उख्त अली, जद्द सहीहा। इनमें से पहले 9 का तज़किरा हो गया है। अब, जद्द सही, अख खैफ़ी, उख्त खैफ़ी, ज़ौज, ज़ौजा, बिन्त, बिन्त लिबन, उख्त आइनी, इनके अहवाल ज़िक्र हो चुके हैं। अब यहाँ पर उख्त अली के अहवाल का तज़किरा है। उख्त अली किसको कहते हैं? बाप शरीक बहन भाइयों को कहते हैं, बहन भाई को कहते हैं, यानी जिनका बाप एक हो और माँ अलग अलग। ये उख्त अली तो बाप शरीक बहन को कहते हैं, बाप शरीक बहन। बाप शरीक बहन का मतलब ये है कि उनका बाप एक हो और माँ अलग अलग हो। उख्त अली की 4 हालतें और 5 सूरतें हैं। 4 हालतें ये हैं, ये वही हालतें हैं जो बिन्तुल इबन के हालात हमने पढ़े थे। कोई फ़र्क इसमें नहीं, न तक़दीम न ताख़ीर का। सुदुस, हुजुब, असबा, कायम मुकाम बिन्त। और 5 सूरतें ये हैं। सूरतों में सिर्फ इख्तिलाफ है, वो ये है कि देखा जाएगा मैयत के उसूल फ़र मुज़क्कर और ख़ैनी में से कोई मौजूद है या नहीं। उख्त आइनी के हालात में हमने ये 2 चीज़ें पढ़ी थी कि मैयत के उसूल और फ़र मुज़क्कर में से कोई मौजूद है या नहीं। और उसके बाद उख्त अली, चूँकि ये जो दर्स है तो यहाँ पर एक चीज़ की ज़्यादती है, वो ये है कि अख़ आइनी में से भी कोई चीज़ मौजूद है या नहीं, यानी मैयत के उसूल फ़र मुज़क्कर और ख़ैनी इन तीनों में से कोई मौजूद है या नहीं। अगर इनमें से कोई मौजूद हो तो उख्त अली महजूब होगी, और अगर इनमें से कोई ज़िंदा ना हो तो फिर 4 सूरतों में से एक सूरत होगी। फ़र मुअन्नस और उख्त अली दोनों हो, दोनों नहीं हो, फ़र मुअन्नस हो उख्त अली ना हो और उख्त अली हो फ़र मुअन्नस ना हो। और इन चारों की सूरतें बेतरतीब ये हैं। दूसरी सूरत में उख्त अली महजूब होगी, यानी फ़र मुअन्नस और उख्त अली दोनों हो तो उख्त अली महजूब होगी। फ़र मुअन्नस उख्त अली दोनों ना हो तो उख्त अली बिन्त के कायम मुकाम होगी। लिहाजा वही 3 हालतें और 3 सूरतें होंगी। अगर एक हो तो निसफ लेगी, ज़्यादा हो तो सुल्तान में बराबर की शरीक होगी, और इसके साथ अख़ अली भी मौजूद हो तो इसके साथ मिलकर आसबा बन जाएगी। और अगर चौथी सूरत यानी फ़र मुअन्नस हो और उख्त अली ना हो तो इसमें उख्त अली फ़र मुअन्नस की वजह से आसबा बन जाएगी। और अगर 5वीं सूरत हो, उख्त अली हो और फ़र मुअन्नस ना हो, तो फिर देखेंगे कि उख्त अली एक है या ज़्यादा। अगर एक हो तो उख्त अली को सुलुस मिलेगा, तकमिलतन लिस्सुलुसैन। तकमिलतन लिस्सुलुसैन की वज़ाहत हमने बिन्तुल इबन के हालात में की है। तो अगर एक हो, उख्त अली एक हो तो उख्त अली को सुदुस मिलेगा, इल्ला ये कि अख़ अली भी मौजूद हो तो इसके साथ मिलकर आसबा बन जाएगी। अगर उख्त अली एक है तो उख्त अली को सुदुस मिलेगा, एक हो या ज़्यादा हो, जितने भी हों उनको सुदुस मिलेगा, इल्ला ये कि, मगर शर्त ये है कि इसके साथ अख़ अली मौजूद ना हो। अगर अख़ अली मौजूद हो तो फिर ये उख्त अली अख़ अली के साथ मिलकर आसबा बन जाएगी, और लिज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन वाला कानून इसमें भी जारी होगा। और अगर उख्त अली एक से ज़्यादा हो तो फिर उख्त अली ये महजूब होगी, लेकिन शर्त यह है कि इसके साथ अख़ अली मौजूद हो तो फिर इसके साथ मिलकर आसबा बन जाएगी। इसकी वजाहत और इसको आसान तरतीब से हमने इस नक्शे में ज़िक्र किया है। लिहाजा इस नक्शे को ज़हन नशीन किया जाए तो इंशाअल्लाह कोई मसला फिर नहीं होगा। ये देखें जी, मैयत के उसूल फ़र मुज़क्कर और ख़ैनी में से कोई मौजूद है या नहीं। पहली सूरत को हम देखेंगे, ये सूरत हम सबसे पहले मसला में देखेंगे कि मैयत के उसूल फ़र मुज़क्कर और ख़ैनी में से कोई है या नहीं। अगर हैं तो उख्त अली महजूब, अगर इनमें से कोई मौजूद नहीं तो फिर ये 4 सूरतें हैं। फ़र मुअन्नस और उख्त अली दोनों हो महजूब, दोनों मौजूद ना हो कायम मुकाम बिन्त, फ़र मुअन्नस उख्त अली ना हो आसबा, उख्त अली हो फ़र मुअन्नस ना हो तो फिर 2 सूरतें हैं। उख्त अली एक हो तो सुदुस मिलेगा, इल्ला कि अख़ अली हो तो इसके साथ मिलकर आसबा बन जाएगी। उख्त अली एक से ज़्यादा हो तो महजूब होगी, इल्ला ये कि अख़ अली मौजूद हो तो इसके साथ मिलकर आसबा बन जाएगी।
ان صورتوں کو ذہن میں رکھا جائے اور پھر جو امثلہ ہم یہاں پر ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ پھر سامنے نہیں آئے گا. لہٰذا ہم انہی مثالوں کو سامنے رکھتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں جی، یہ مسئلہ ہے، یہاں پر ہمارے پاس اخت علی ہے. تو سب سے پہلے ہم پہلی صورت یہی دیکھیں گے کہ میت کے اصول فر مذکر اور اخ عینی میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں مسئلہ میں. تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر میت کے اصول میں سے اب موجود ہے، لہٰذا یہ اخت علی یہ محجوب ہوگی. یہاں پر ہم نے دیکھا تو یہاں پر بھی میت کے اصول فر مذکر اخ عینی میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں، تو یہاں پر اصول میں سے جد موجود ہے، لہٰذا یہ محجوب. یہاں پر اس صورت میں ہم نے دیکھا تو یہاں پر بھی میت کے اصول فر مذکر اخ عینی میں سے میت کے اصول تو موجود نہیں، فر مذکر یہاں پر موجود ہے، دوسری چیز موجود ہے، فر مذکر یعنی ابن ہے، لہٰذا یہ محجوب. ابن الابن یہاں پر بھی ابن الابن ہے، لہٰذا اخت علی یہ محجوب ہے. یہاں پر دیکھیں جی، اخت علی ہے تو ہم دیکھیں گے میت کے اصول فر مذکر اخ عینی میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں. تو ہم نے دیکھا میت کے اصول تو نہیں، فر مذکر بھی موجود نہیں، اخ عینی موجود ہے. اخ عینی موجود ہو تو اخت علی یہ محجوب ہوگی، یہاں پر یہ محجوب ہو رہی ہے. اب ہم دیکھیں گے جی یہاں پر اخت علی کے احوال دیکھ رہے ہیں کہ میت کے اصول فر مذکر میں سے کوئی ہے یا اصول فر مذکر و اخ عینی میں سے کوئی ہے یا نہیں. تو ہم نے دیکھا کہ میت کے اصول تو نہیں، فر مذکر بھی نہیں، لیکن اخ عینی موجود ہے. اخ عینی موجود ہے تو اخت علی یہ محجوب ہوگی. اس طرح سے یہ صورت دیکھیں جی، یہاں پر اخت علی دیکھیں گے کہ میت کے اصول فر مذکر اخ عینی میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں. تو ہم نے دیکھا کہ میت کے اصول بھی موجود نہیں، فر مذکر بھی موجود نہیں، اخ عینی بھی موجود نہیں. تو پھر ان چار صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی، فر مؤنث اخت عینی دونوں ہو، دونوں موجود نہ ہو، فر مؤنث اخت عینی نہ ہو، اخت عینی ہو، فر مؤنث نہ ہو. تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر دوسری صورت ہے، فر مؤنث یعنی میت کی بیٹیاں بنات بھی ہیں اور اخت عینی دونوں موجود ہیں. تو دونوں موجود ہوں تو پھر اخت علی یہ محجوب ہوگی، یہی صورت ہے، لہٰذا یہاں پر یہ محجوب ہو رہی ہے. اسی طرح یہاں پر دیکھیں جی، اخت علی ہے تو دیکھیں گے میت کے اصول فر مذکر اخ عینی میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں. تو ہم نے دیکھا میت کے اصول بھی نہیں، فر مذکر بھی نہیں، اخ عینی بھی نہیں. تو پھر دیکھیں گے فر مؤنث اور اخت عینی دونوں موجود ہیں، یہ صورت بھی موجود نہیں ہے، فر مؤنث بھی نہیں، اخت عینی یہ صورت بھی نہیں ہے. تو تیسری صورت یہاں پر موجود ہو رہی ہے. اگر فر مؤنث اور اخت عینی دونوں موجود نہ ہو تو پھر قائم مقام بنت ہوگی. تو یہاں پر اخت علی قائم مقام بنت ہو رہی ہے، اور بنت کی وہی تین حالتیں اور تین صورتیں یہاں پر ہوں گی. اگر اخت علی کے ساتھ اخ علی بھی ہو تو یہ عصبہ بن جائے گی، اگر اخ علی نہ ہو تو پھر دیکھیں گے اخت علی ایک ہے یا زیادہ، اگر ایک ہو تو نصف لے گی، زیادہ ہو تو ثلثان میں برابر کی شریک ہوں گی. تو یہاں پر ایک ہے لہٰذا نصف لے رہی ہے. یہاں پر دیکھیں جی، میت کے اصول فر مذکر اخ عینی میں سے کوئی موجود نہیں ہے. تو پھر دیکھیں گے یہی چار صورتیں دیکھیں گے، یہ چار صورتیں کہ یہاں پر فر مؤنث اخت عینی دونوں موجود ہیں، یہ صورت موجود نہیں. پھر دیکھیں گے دونوں موجود نہیں، تو ہم نے دیکھا فر مؤنث بھی نہیں اور اخت عینی دونوں موجود نہیں ہیں، لہٰذا اخت علی قائم مقام بنت ہوگی. لہٰذا اگر اس کے ساتھ اخ علی ہو تو یہ عصبہ بن جائے گی، اگر اخ علی نہ ہو تو پھر دیکھیں گے اخت علی ایک ہے تو نصف لے گی، زیادہ ہو تو ثلثان میں برابر کی شریک ہوگی. تو ہم نے دیکھا کہ یہ دو ہیں، لہٰذا ثلثان میں برابر کی شریک ہیں. اسی طرح تیسری صورت جو اس میں آ رہی ہے، دیکھیں اخت علی ہے تو دیکھیں گے اخت علی میت کے اصول فر مذکر اخ عینی میں سے کوئی ہے نہیں ہے. پھر چار صورتیں، فر مؤنث اخت عینی موجود ہے نہیں ہے. تو تیسری صورت ہے یعنی فر مؤنث اخت عینی دونوں موجود نہیں، تو پھر اخت علی یہ قائم مقام بنت ہو جائے گی. لہٰذا اس کے ساتھ اخ علی ہو تو یہ عصبہ بن جائے گی. دیکھیں جی یہاں پر اخ علی موجود ہے، لہٰذا یہ عصبہ بن رہی ہے. اور اگر اخ علی نہ ہو، ایک ہو تو نصف لے گی، جس طرح یہاں پر ایک ہے تو نصف لے رہی ہے. اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو ثلثان میں برابر کی شریک ہوں گی. یہ دیکھیں ثلثان میں برابر کی شریک ہو رہی ہیں. اسی ترتیب سے یہ مثال دیکھیں جی، دیکھیں گے میت کے اصول فر مذکر اخ عینی میں سے کوئی ہے یا نہیں. تو ہم نے دیکھا میت کے اصول فر مذکر اخ عینی میں سے کوئی موجود نہیں ہے. پھر یہ صورت دیکھیں گے، فر مؤنث اخت عینی دونوں موجود ہیں، یہ صورت بھی موجود نہیں. فر مؤنث اخت عینی دونوں نہ ہو
تو یہ صورت بھی نہیں، اس لیے کہ فرم مؤنث ہے اور اخت عینی نہ ہے. تو یہ چوتھی صورت ہے، فرم مؤنث ہو اخت عینی نہ ہو، یہ چوتھی صورت ہے. جو چوتھی صورت میں پھر اخت علی کیا ہوگی؟ عصبہ بن جائے گی. تو یہاں پر فرم مؤنث ہے، اخت علی موجود اور اخت عینی نہیں ہے، تو یہاں پر اخت علی یہ عصبہ بن جائے گی. اسی طرح یہ دیکھیں جی، یہی صورت یہاں پر اخت علی ہے. دیکھیں گے میت کے اصول فرم مذکر اخ عینی میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں، تو یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. پھر ان چار صورتوں میں سے دیکھیں گے فرم مؤنث اخت عینی دونوں موجود ہیں، یہ صورت نہیں. دونوں موجود نہ ہو، یہ صورت بھی نہیں. فرم مؤنث اخت عینی نہ ہو، ایسی بھی نہیں، اس لیے کہ یہاں پر فرم مؤنث موجود ہے ہی نہیں. تو یہ پانچویں صورت ہے، اخت عینی ہو فرم مؤنث نہ ہو. یہ دیکھیں جی، اخت عینی ہو اور فرم مؤنث نہ ہو. تو یہاں پر اخت عینی ہے اور فرم مؤنث نہیں ہے. تو پھر ہم نے کہا تھا اخت عینی ایک ہو تو سدس لے گی، الا یہ کہ خیلی ہو تو یہ اس کے ساتھ عصبہ بن جائے گی. تو یہاں پر دیکھیں اخت عینی ایک ہے، اخت عینی ایک ہے، تو یہاں پر اس کو سدس مل رہا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ عصبہ اخ علی موجود نہیں ہے. اور اگر اس کے ساتھ اخ علی ہو تو یہ عصبہ بن جائے گی، جیسا کہ اس صورت میں اخت عینی ایک ہے اور اخت علی کے ساتھ اخ علی بھی ہے، تو لہٰذا یہاں پر عصبہ بن رہی ہے. اور دوسری صورت کی مثال ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. یہ دیکھیں جی، اگر اخت علی ہے، دیکھیں گے میت کے اصول فرم مذکر اخ عینی میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں، تو ان تینوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں. پھر یہ چار صورتیں دیکھیں گے، فرم مؤنث اخت عینی دونوں ہے، یہ صورت موجود نہیں. دونوں نہ ہو، یہ بھی نہیں. فرم مؤنث اخت عینی نہ ہو، یہ بھی نہیں. اخت عینی ہو فرم مؤنث نہ ہو، ہاں اخت عینی ہے اور فرم مؤنث موجود نہیں ہے. پھر اس کی دو صورتیں ہیں، اخت عینی ایک ہو یا اخت عینی زیادہ ہو. یہاں پر اخت عینی زیادہ ہے، یعنی دو ہے، ایک سے زیادہ ہے. تو اخت عینی ایک سے زیادہ ہو تو پھر یہ محجوب ہوگی، الا یہ کہ خیلی بھی ہو اس کے ساتھ، تو یہ اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے گی. تو یہاں پر دیکھیں ہم نے میم کھینچ لیا ہے کہ اخت عینی ایک سے زیادہ ہو تو پھر اخت علی یہ محجوب ہوگی، الا یہ کہ اس کے ساتھ ابن آ جائیں تو یہ پھر اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے گی. یہاں پر دیکھیں جی، اس کے ساتھ اگر ابن آ جائے تو پھر عصبہ بن جائے گی. یہاں پر یہ مثال دیکھیں جی، اخت علی ہے تو ہم دیکھیں گے میت کے اصول فرم مذکر اخ عینی میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں. تو ہم نے دیکھا کہ میت کے اصول فرم مذکر اخ عینی میں سے کوئی موجود نہیں. پھر ان چار صورتوں میں سے یہ کون سی صورت ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ یہ پانچویں صورت ہے، اخت عینی ہے اور فرم مؤنث نہیں ہے. تو پھر دیکھیں گے اخت عینی ایک ہے یا زیادہ. یہاں پر اخت عینی زیادہ ہے، تو اس صورت میں ہم نے کہا تھا کہ اخت علی یہ محجوب ہوگی، الا یہ کہ اخ علی موجود ہو تو اس کے ساتھ عصبہ بن جائے گی. تو اخت علی محجوب ہوگی، الا یہ کہ اخ علی ساتھ ہو تو یہ عصبہ بن جائے گی. یہاں پر اخ علی ساتھ ہے تو یہ عصبہ بن رہی ہے. ساتھ ہی اس ترتیب سے ہم نے چونکہ اکثر امثلہ اخت علی کے ذکر کیے ہیں، لہذا ساتھی اسی کی تمرین کریں. یہاں پر ہم خالی جو غیر حل شدہ ہیں تو امثلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لہذا ساتھی ان کو نوٹ کریں اور پھر اسی ترتیب سے ان کو حل کرتے جائیں. جس طرح کہ بندہ نے آپ کے سامنے ان کو سمجھایا، اس کی تمرین کرائی، تو اسی ترتیب سے انشاءاللہ یہ حل ہوں گے تو کوئی مسئلہ انشاءاللہ ان احوال میں سامنے نہیں آئے گا. اب اخت علی اور دو حالتیں اب باقی بچی ہیں ذوی الفروض میں، ایک ہے اور ایک جدہ صحیحہ ہے. ان کے بعد پھر تقریباً کوئی مشکل نہیں ہے، عصبات بہت ہی آسان، اور اس ترتیب سے پھر ذوی الارحام کی ہم نے بہت ہی آسان ترتیب سے اس کی ترتیب بنائی ہے. تو انشاءاللہ ساتھی اس کو اس ترتیب سے یاد کریں گے تو پھر کوئی مسئلہ آگے کے دروس میں نہیں آئے گا، اور ان کا انشاءاللہ العزیز علمی میراث میں کامل ملکہ حاصل ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.